ब्रांड की कामयाबी आपकी आदतों और ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपको अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दोस्त अंबर आपकी फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। आप मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रह सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 11000105 पर, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 8282 पर। मैसेज करने का तरीका आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पर जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और 8282 पर सेंड कर दीजिए। इम्यून सिस्टम, मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। जी, अब तो हम ये नाम सुनते थक भी गए, और हम सबको शायद अब ये नाम सुनने की आदत भी हो गई है। और यकीनन अब सामीन हमने बात करनी है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है। हमें और अवाम को और इस पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, इस कॉर्पोरेट दुनिया को अब ये सीखना है कि हमें काम कैसे करना है, हमें अपने बिजनेस को कैसे रन करना है और किन SOPs को फॉलो करना है, तभी हम सबकी जीत है। खैर, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था आप सबको याद दिलाने के लिए कि ये जो इम्पोर्टेंट अल्फाज जो मैंने अभी दोहराए, इनको हमने भूलना नहीं है, क्योंकि यही हमारा लाइफस्टाइल है। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने इस शो में किसी न किसी ब्रांड की कामयाबी का सफर आप सब लोगों से शेयर करती हूं, और हम सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रांड्स किस तरह इस कामयाबी के सफर तक पहुंचे, किन लोगों ने इस सोच तक पहुंचे और आप तक ये आराम से ये प्रोडक्ट मिल गया आपको, और आप अपनी ख्वाहिश और अपनी शौक और ज़ौक के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और अपने करीबी स्टोर्स, मॉल से जाकर अपनी पसंद का ब्रांड खुद खरीद भी लेते हैं। आजकल खाना पीना, सोना, घूमना, पढ़ना, आजकल हर चीज किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। जी बिल्कुल, हर चीज किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। और आज हम अपने शो में बात करेंगे फ्रेश प्रोडक्ट्स के बारे में, बिल्कुल, जिन्हें हम फ्रेश खरीदना भी पसंद करते हैं और फ्रेश खाना भी पसंद करते हैं। कुछ ब्रांड्स जब आप किसी भी स्टोर से जाके खरीदते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ पिक करते हुए यकीनन आप उसकी एक्सपायरी को भी चेक करते हैं। किसी की एक्सपायरी 1 साल भी होती है, किसी की 6 महीने भी होती है और किसी की उससे ज्यादा भी। लेकिन आज हम बात करेंगे उन पेरिशेबल आइटम्स के बारे में जिनकी लाइफ टाइम 1 दिन, 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। जी बिल्कुल, आज हम अपने शो में बात करेंगे कि ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्या ये भी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि शायद हम सब लोगों को आदत है कि हमें ये तमाम प्रोडक्ट्स किसी ठेले वाले से, किसी सब्जी की दुकान से, या आजकल तो खैर मॉल्स में भी या स्टोर्स में भी ये तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक नए स्टाइल और एक नए स्टाइल के साथ ये ब्रांड मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज हमने अपने शो में सलमान अमीर और बिलाल मुस्तफा को अपने शो में इनवाइट किया है, और इनके ब्रांड का नाम है
فریش ٹو گو. ان سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ آئیڈیا کیسے ان کے پاس آیا کہ ہم سبزی, فروٹ اور بھی اور دوسری کون کون سی چیزیں کہ ہم آن لائن فریش کیسے خرید سکتے ہیں. السلام علیکم سلمان اینڈ بلال. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور شو برانڈز انلمیٹڈ. تھینک یو سو مچ. سلمان, پہلے آپ سے بات شروع کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ میرے سامعین کو بتائیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے, اس کی کیا اسٹوری تھی, کس کا برین چائلڈ تھا, کس طرح آپ نے اس کو انیشیٹ کیا. جی ایکچولی ہم نے کمپنی فارم کی تھی نومبر 2017 میں. بلال اور میں آئی بی میں اس وقت پڑھ رہے تھے اور ہمارا لاسٹ سیمسٹر تھا, تو ہم دونوں چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایک بزنس اسٹارٹ کیا جائے. اس ٹائم پہ وی آر آلسو رننگ ون فرینچائز آف سب وے. تو ہم نے ریئلائز کیا تھا اس ٹائم پہ کہ ہر پروڈکٹ کا کوئی آتھرائز وینڈر تھا, بٹ ویجی اینڈ فروٹ ایسا آئٹم تھا کہ ہر فرینچائزی یا ہر آؤٹ لیٹ اپنا خود اس کو پریپیئر کرتی تھی. اس کی کنسسٹنسی نہیں تھی, تو ہم نے یہ مارکیٹ میں گیپ دیکھا باقی برانڈز کے ساتھ بھی, اسپیشلی ویجیٹیبل اینڈ فروٹس کے, کہ اس کے لیے کوئی ایک کنسسٹنٹ سپلائر نہیں ہے. تو ہم نے کہا اس کو اگر پراپر وے میں کیا جائے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے اس وقت تو بہت کم لوگ اس کو آرگنائز وے میں کر رہے تھے. سو دین وی ڈیسائیڈیڈ, ہم نے بالکل اسمال انویسٹمنٹ سے اس کو اسٹارٹ کیا. سمجھے کہ منیملسٹک انویسٹمنٹ تھی تقریباً 4 to 5 لاکھ روپیز کی, اور اس میں بس ہم نے ایک گاڑی اس وقت ہم نے لیز کروائی تھی اور اس کی برانڈنگ وغیرہ کری. ہم نے اس کی برانڈنگ پراپر کی تھی اور اس کی ایک ویب سائٹ فارم کی تھی, اور وی جسٹ اسٹارٹیڈ وتھ 4 to 5 آؤٹ لیٹس آف سب وے. اور گریجولی اس کو آہستہ آہستہ ہم نے انکریز کیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ہم نے کافی انوویشن لائے. تو آج الحمدللہ ہمارے پاس کافی برانڈز آن بورڈ ہیں اور ہم پروگریس کر رہے ہیں. بلال, تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتائیے کہ اس کا مین ماڈل کیا ہے. مطلب سب وے کو یا ہم کوئی اور دوسرے برانڈز کا نام لیتے ہیں تو مطلب ان کو کس فارم میں آپ کا پروڈکٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ جیسے کیا نا, تو ہم نے را فارم میں ہی جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی نا وہی ہم ان کی کیٹر کرتے تھے. لیکن وہ ریکوائرمنٹس بھی اب جیسے سلمان نے ڈسکس کیا کہ بھائی وہ پہلے جو ہے ان کی پریکٹسز ان ہائیجینک ہوتی تھی کہ بھائی کسی بھی ٹھیلے سے لے لیا, کسی بھی ریڈی سے لے لیا. اب وہ اس منڈی سے اس ٹھیلے تک کیسے پہنچا ہے, مطلب اس کا بھی کسی کو مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ کھلی اوپن وینز میں آتا ہے, اس پہ ڈرٹ لگ رہی ہے, اس پہ بیکٹیریا لگ رہا ہے, پھر وہ اس اسٹور کے اندر جاتا ہے. اسی طرح گھروں کا بھی یہی سین ہے. تو ہم لوگوں نے بیسکلی یہ کیا کہ ہم جو بھی پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کورڈ وین میں لے کے جاتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں کامزری میں. وہاں پہ اس کی پراپر جو ہے نا سارٹنگ واشنگ ہو کے پھر وہ وہاں سے جاتا ہے. اچھا, اور جو سب وے پہ اب ہم لوگ سب وے اور دوسرے برانڈز کو را کے ساتھ ساتھ ان کے پری کٹ بھی دے رہے ہیں, یعنی کہ جو ان کو سلائسنگ ریکوائرڈ ہے وہی سلائسنگ ہم ان کو کسٹمائز بالکل جس طرح کی سلائسنگ ان کو چاہیے وہ پیکج میں ان کو بالکل ویکیوم پیک ہو کے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو وہ یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک طرح سے ہیسل بھی بچ جاتا ہے. دوسرا ان کو جو ہے وہ پروڈکٹ جو ملتی ہے وہ بالکل فریش اور ہائیجینک ہوتی ہے کہ بھائی اس میں اب جو ہے کوئی پیسٹ کوئی ڈرٹ کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بالکل. اور اس میں سب سے بڑی برانڈز کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جو ویسٹیجز ہوتی ہیں آئی تھنک اس کو پراپرلی اس کی کاسٹ سیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی ایک بار یہ ریسرچ کر رہے تھے تو اس پہ یہ تھا کہ ان کے ویسٹیجز آلموسٹ 50 to 60% جو ہے نا یہ اپنا جیسے فار ایگزامپل انین ہے تو اس کا ایک ایڈیبل پارٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ جو کسٹمائز ان کی جو سلائسنگ ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ بالکل ڈمپ کر دیتے ہیں. اور اس ڈمپ کرنے کی وجہ سے مطلب ہم لوگ کو یہ ریئلائز ہوا کہ مطلب ہم ایکچولی ایڈیبل پارٹ بھی جو ہے نا وہ ویسٹ کر رہے ہیں. تو ہم اب یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ان کو کسٹمائز سلائسنگ دے کے اور باقی کا جو ایڈیبل پارٹ ہے وہ بھی ہم کنزیوم کرواتے ہیں. مطلب جیسے پکوان وغیرہ ہیں جن کے پاس وہ یوز ہو سکتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویسٹ ہے, لیکن یہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے. ویری ٹرو. کیونکہ اگر ایک نارمل سی ایگزامپل لیں سلمان, تو ہمارے گھروں میں اگر ماسی ہوتی ہے جو کہ سبزی کاٹتی ہے تو یوزلی میں نے اپنی اماں کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں یار اتنا موٹا پیاز کا چھلکا تم نے اتار دیا. تو یہ بیسیکلی ویسٹیجز ہی ہیں جو گھروں میں شاید ہم اتنا خیال نہیں کرتے, لیکن ظاہر بڑے اسکیل پہ دیکھا جائے تو پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل, ہم کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ جی بالکل. اچھا سلمان اور بلال, آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم یہ پروڈکٹ کیا صرف
برانڈز یا آؤٹلیٹس کے لیے ہے؟ اگر ایک نارمل ہم لوگ بھی اگر آن لائن اس کی بائنگ، سوری میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ کے پروڈکٹ ہم لے کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے مجھے. جس کمپنی ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس ٹائم پہ تو ہمارا جو ویژن تھا اور جس مائنڈ سیٹ سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو ہم B2B اورینٹڈ تھے. B2B مارکیٹ کیٹر کرے تھے کہ ریسٹورینٹس وغیرہ کو. اور اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے اس کو انوویٹ کیا، ایک انوویشن فنڈ بھی آیا تھا، ایک فنڈنگ تھی انوویشن فنڈ کی. آؤٹ آف 700 کمپنیز ہم نے وہ فنڈنگ بھی انیشیل 7 ملین کی ون کی تھی. اس میں جو ہم نے پچ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پری کٹ، جی آپ کبھی باہر کہیں ٹریول کریں تو آپ دیکھتے ہیں اسٹورز وغیرہ پہ پری کٹ ویکیوم پیک پروڈکٹس اویلیبل ہوتے ہیں اور ریسٹورینٹس کو سپلائز بھی ملتی ہے. لیکن پاکستان میں ابھی کوئی یہ کر نہیں رہا تھا فی الحال کہ جو کسٹمائزیشن. تو ہم نے اس کا پورا سیٹ اپ لگایا اور اس ویئر ہاؤس سے باقاعدہ کٹ ہوتا ہے اور ویکیوم پیک ہو کے ریسٹورینٹس کو جاتا ہے. تو اب ہم لوگ B2B ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ لائک 4-5 منتھس پہلے ہم نے اس کو B2C مارکیٹ بھی بہت ہیوج ہے. ہم نے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کی فریش ٹو گو کی موبائل اپلیکیشن بھی بنائی ہے، اس کی نیو ویب سائٹ بھی بنائی ہے. اور لاسٹ 2 منتھس میں ہم نے اس کو ایکٹیو کیا ہے فار B2C کسٹمرز. اور اگر کوئی آرڈر کرنا چاہے تو اب کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، B2B B2C ہم دونوں ہی کیٹر کر رہے ہیں. تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور ہماری موبائل اپلیکیشن یوز کر کے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اوکے. ہمارے پاس احمر اور بلال، ہمارے پاس مطلب SMS بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو احمر اقبال کا بھی کہنا ہے کہ آپ کی کوئی موبائل اپلیکیشن ہے. جی ہاں بالکل، آپ نے موبائل اپلیکیشن بھی ہے فریش ٹو گو کے نام سے، اور آپ چاہیں تو آپ اس کو آن لائن تھرو موبائل اپلیکیشن بھی خرید سکتے ہیں. لسنر، ہر دفعہ کی طرح ایک چھوٹا سا کوئز بھی آج کے شو میں شامل کروں گی. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جس برانڈ کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں ان کی کامیابی کا سفر آپ سب سے شیئر کریں، اس کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے، اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے کن کن شہروں میں اس کی ڈلیوری ہو رہی ہے. اور لسنر، آپ اس کا جواب دینے کے لیے مجھے 8282 پر میسج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں 1110000105. اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ سلمان اور بیدال سے ڈائریکٹ لائیو سوال بھی کر سکتے ہیں. اوکے. تو اس کا مطلب ہے کہ برانڈز کے علاوہ اگر مجھے بھی آن لائن سبزی اور فروٹ کی بائنگ کرنی ہے تو میں کر سکتی ہوں. ایگزیکٹلی، بالکل آپ کر سکتے ہیں. اوکے. خالی کیا سبزی اور فروٹ ہی اس میں شامل ہے یا اور پروڈکٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں؟ کیونکہ یہ اسٹارٹ اپ کمپنی تھی، ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم بیسیکلی اس کے آپریشن اسموتھ بنائیں اور اس پروسیجر کو چینج کریں جو مارکیٹ پریکٹس ہے. سو وی اسٹارٹڈ آف جسٹ ود ویجیٹیبل اینڈ فروٹس اینڈ ناؤ گریجولی وی آر ایڈنگ پروڈکٹس. فار ایگزامپل کہ اب آلیوز B2B اورینٹڈ تھی تو ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہوئے آلیوز، پکل، ایلپینوز، چیز، اس قسم کے پروڈکٹ ایڈ کیے ہیں. لیکن اب جو ہمارا پلان ہے، ایکسپینشن پلان، نیکسٹ 2 to 3 منتھس میں ہم اس میں کافی زیادہ پروڈکٹس اور ایڈ کرنے والے ہیں، جس میں آپ سمجھ لیں کہ ڈرائی فروٹس کی ساری رینج، ہنی کی، کیا کہتے ہیں، ساسز کی، پیوریز، کسی کو کسٹمائز کوئی بھی کٹس چاہیے. ایون کہ لوگ آج کل پتہ ہے آپ کو ڈائٹ کانشیس ہیں، ان کے لیے سیلڈ باکسز، فروٹ باکسز. یہ آفیسز کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہوں گے، کارپوریٹ سیکٹر کو فار لنچز. تو یہ پورے فروٹ باکسز، ویجیٹیبل باکسز اور کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ جو باقی آپ کو بتایا ہنی، ڈرائی فروٹس، اس قسم کی پوری رینج موجود ہوگی ہمارے پاس. بالکل سلمان، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا، کیونکہ جب آپ برانڈس کو کسٹمائز باکسز بنا کے دے رہے ہیں ویجیٹیبل اور فروٹس کے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ویری ٹرو. اور ہیلدی فوڈ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یوزلی آفس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں انسٹیڈ کہ ہم جنک کھائیں، وی کین آرڈر فرام فریش فروٹ، فریش ٹو گو. اوکے. اگر پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس پہ، یوزلی ہم سب لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، چاہے میں بھی ظاہر خریدتی ہوں روز پھل اور سبزی بھی، تو لوگوں کو یوزلی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ پھل اور سبزی خریدتے ہیں تو وہ بارگیننگ کراتے ہیں کہ نہیں اگر 120 روپے کلو ہے تو نہیں مجھے 110 کا دے دو، 10 روپے کم کر دو. اور اپنی مرضی سے چن کے ڈالنا بہت لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ اچھی چیز آپ گھر لے کے جائیں. تو اس کے بارے میں اس پوائنٹ کو آپ کلائنٹ سے کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ فزیکل شاپنگ از ویری امپورٹنٹ. سم ہاؤ بہت سارے لوگ فزیکل کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اور یقیناً اب کووڈ کی وجہ سے ہم آن لائن پہ بالکل آ گئے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کو آپ
कैसे क्लाइंट के साथ सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो आप ये है कि फिजिकल लोकेशन होना बहुत जरूरी है. कस्टमर्स जो हमने भी एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसके मुताबिक जो कस्टमर्स हैं वो बहुत विलिंग होते हैं कि फिजिकल लोकेशन होना बहुत जरूरी है उनको ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए. तो हमने ये सोचते हुए हमने भी डिसाइड किया है कि हम फिजिकल लोकेशन इसकी 3 months में एक इसके आउटलेट बना रहे होंगे. और अगर मैं उस आउटलेट के बारे में बताना चाहूँ तो उसका आइडिया थोड़ा डिफरेंट है. उसमें आपके पास सारी प्रोडक्ट्स की रेंज तो होगी, लेकिन उसमें लाइव कटिंग एरिया भी मौजूद होगा. फॉर इंस्टेंस कोई आता है, किसी का दावत है कुछ है, तो उसको चॉप चाहिए, स्लाइस चाहिए, कोई पेस्ट चाहिए, कोई टोमेटो पेस्ट, कुछ भी चाहिए, तो कस्टमाइज अपने आंखों के सामने वहीं लाइव कटिंग करवा के भी अपने हिसाब से वो चीज रिक्वायर कर सकेगा. वेजिटेबल्स और बिल्कुल. और उसमें बाकी प्रोडक्ट रेंज भी ऐड होगी. जैसे मैंने आपको बताया, उसमें बकेट्स होंगी, डिफरेंट फ्रूट बास्केट, आपके पास ड्राई फ्रूट्स होगा, उसका आपके पास हनी होगा, आपके पास बाकी काफी भी चीजें उसमें ऐड होंगी. और जहां तक अभी की बात है, अच्छा, अल्टीमेट पर्पज ये होता है आपको अपनी मर्जी से जो कस्टमर सेलेक्ट करके आते हैं कि उनको अच्छी से अच्छा प्रोडक्ट मिले. तो हम इसको ऐसे कैटर करते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर आपको जो चीज डिलीवर हो और वो आपको पसंद ना आए तो वो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको हम नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे. ये हम बिल्कुल इस पे फॉलो करते हैं. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसलिए हो जाती है कि उनका कोई लॉस नहीं है इसमें. वो ऑर्डर करते हैं बिल्कुल फ्रीली, और हमारी कोशिश 100% ये होती है कि उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ही मिले ताकि वो सेटिस्फाई भी हो और वापस से ऑर्डर भी करें हमारे साथ. और इन केस अगर कुछ उनको ऐसा लगता है कि अप टू द मार्क नहीं है और खुद जाके लेने का मकसद भी ये होता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा मिले, वो फल वाला तो वापस नहीं करेगा आपसे, क्योंकि इसलिए आप खुद लेके आएंगे. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है. वो बिलाल, ऐसा भी होता है कि समटाइम आप अपनी मर्जी से अच्छा सा फल खरीद रहे होते हैं, लेकिन घर आके पता नहीं वो क्या ऐसी ट्रिक होती है तो इसमें एक आम खराब जरूर होता है. तो ये एक्चुअली पेरिशेबल आइटम भी है इसमें. अब कभी कभी हो जाता है, उसका कसूर भी नहीं है, अब वो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं तो उसको यूटिलाइज करना है. अच्छा बिलाल, ये बताइए कि प्राइस कंपैरिजन अगर करें हम, अगर मैं ठेले वाले से खरीदती हूँ और आपसे खरीदती हूँ तो मुझे इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा? देखिए, अब इसमें हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि प्राइस कंपेटिटिव तो हम रह ही रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ठेले वाला है और जो हम हैं, दोनों का ऑब्वियसली मार्जिन दोनों के पास होते हैं और ठेले वाले भी एक्सेसिवली चार्ज करते हैं. बिल्कुल करते हैं. तो मतलब हम लोग की क्योंकि बाइंग बल्क में होती है, हम लोग रेस्टोरेंट्स को भी केटर करते हैं, हमारी बाइंग ठेले वाले से बहुत ज्यादा होती है, तो हमें रेट्स पीछे से भी अच्छे मिलते हैं, तो हम आगे रेट्स बेटर ऑफर करते हैं. मतलब ऐसा भी होता है कि हमारे रेट्स उनसे कम होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार मतलब एक ठेले वाले के पास जो है वो रेट ज्यादा है, हमारा कम है, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारा एक एज है कि हमें हमारी बाइंग अच्छी है, हमारी प्रोक्योरमेंट अच्छी है, उसकी वजह से ये जो है हो जाता है. और जैसे सलमान भी कह रहे थे क्वालिटी का, तो हमारी कोशिश ये होती है कि मतलब कस्टमर से पहले ही पूछ लिया जाए कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको किस तरह का, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंगो बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, या इस तरह की वो सारी चीजें हम पूछ लेते हैं ताकि उसको बाद में कोई इश्यू ना आए. सही. ओके, ऐसे मैं आपकी साथ साथ वेबसाइट भी विजिट करी हूँ कि मैं इसकी प्राइसेस को चेक कर लूँ. ग्रेट. अच्छा, यूजली आप लोग, जैसे आजकल तो एक ट्रेंड हो गया कि अगर आप किसी सुपरमार्केट में भी जाते हैं, सुपरमार्केट में भी, स्टोर्स वगैरह में, तो वहां पर भी फ्रूट्स, वेजीज, ये सब चीजें मौजूद होती हैं. क्या उनको भी सप्लाईज करने का कोई प्लान कर रहे हैं आप लोग इन फ्यूचर? बिल्कुल, हम लोग का इरादा है, और हम लोगों ने बीच में कुछ छोटी मार्ट्स को हम अभी मतलब केटर कर रहे थे, लेकिन वो होता ही है कि कुछ मार्ट्स जो हैं वो अगर मतलब हम लोग बिल्कुल सॉर्टेड प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हमें मिक्स क्वालिटी चाहिए या ये वो. तो हम लोग सिर्फ उन मार्ट्स को टारगेट करने का सोच रहे हैं कि जिन पे जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हो, क्योंकि हमारा मतलब ब्रांड है और एक ब्रांड का इमेज ही ये होता है कि वो क्वालिटी पे डील करता है. अगर वो जैसे आप कहीं किसी मार्ट पे जाती हैं तो देखती हैं कि क्वालिटी, नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन नहीं करते, बस जो भी डंप किया हुआ है वहां से किया हुआ है. बिल्कुल. तो हम लोग का इरादा है कि मतलब हम अपनी ही सबसे पहले तो हमारा अपना आउटलेट है कि जिसपे हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखें, और अगर कोई इस तरह की मार्च जैसे हैं डिफेंस वगैरह में जो अच्छी क्वालिटी में डील करती है तो हम लोग उन पे भी इंशाल्लाह
تو اس وقت سلمان آپ کی مارٹ کھل چکی ہے یا آپ پلان کریں کراچی میں سب سے پہلے کریں گے؟ کس طرح ڈلیوری کے بارے میں بتائیے. ہمارا جو ایکسپینشن پلان ہے کہ ابھی تو ہم کراچی بیسڈ ہیں اور اب جو ہمارا ایکسپینشن پلان ہے اس میں ہم کراچی میں ہی اس کی آؤٹ لیٹ بھی بنا رہے ہیں اور سمجھے کہ ایک گلشن کی لوکیشن بھی ابھی ہم ڈیفینس میں ہے پی سی سے اس میں بھی ارادہ ہے گلشن میں بھی ارادہ ہے. تو اس میں ڈلیوری سرٹن ایریاز میں ہو رہی ہے ابھی ڈیفینس کلفٹن صرف اوپن ہے فور ڈلیوریز بٹ اب کیونکہ جب ایکسپینشن میں ہم یہ ڈفرینٹ ایریاز میں پریزنس ہو جائے گی تو ہم پورا کراچی کو اوپن کریں گے اور انشاءاللہ ہم ابھی اسی ایئر میں ہمارا جو پلان ہے وہ ہم لاہور کو بھی ٹارگیٹ کریں گے. لاہور میں بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کیونکہ جن برانڈس کو ہم یہاں سپلائی دے رہے ہیں کراچی میں دے آر ویری مچ سیٹسفائڈ اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سینٹرل اینڈ نارتھ ریجن میں بھی پری کٹ سپلائی کریں. اگر میں بتا چاہوں ریسٹورینٹس کو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی لیبر بچتی ہے, ان کا ٹائم بچتا ہے, کنسسٹنسی آتی ہے پروڈکٹ میں, ان کی ویسٹیجز آبویسلی کنٹرول بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی ہیں, ان کو کاسٹ افیکٹو پڑتا ہے کیونکہ وہ ویسٹیجز ان کی ویسٹ ہوتی ہے ہمیں وہ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مارجن وہاں سے بھی کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو اس طرح جو ابھی یہاں پہ بات کریں چلو ڈومینوز وغیرہ ہے, برگر لیب, سب ان قسم سب برانڈس جو ہم جن کو کیٹر کر رہے ہیں وہ سب ہم سے سینٹرل اور نارتھ میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو یہی دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ابھی لاہور میں بھی اسٹارٹ کریں گے. لاہور ایونچولی اسٹارٹنگ میں انیشلی 5 to 6 months B2B ہی ہوگا, لیکن کراچی ہوپ فلی 3 to 4 months میں ہم کیا کہتے ہیں ایک آؤٹ لیٹ کے ساتھ بھی چلے جائیں گے. ابھی فی الحال ہم ڈیفینس کلفٹن میں ڈلیوریز دے رہے ہیں فار B2C ہوم ڈلیوریز جو ہیں وہ ڈیفینس کلفٹن میں, کیونکہ ایک اسپیسیفک ایریا ہی مینیج ابھی انیشلی ہو سکتا ہے. آئی تھنک اٹس بیٹر کہ ہم سلولی گریجولی یہی پلان ہے بیکاز آپریشنز آر ویری امپورٹنٹ. تھوڑی سی بات, اچھا لسنرز آپ یقیناً میرا شو سن رہے ہوں گے تو آج کا کوئز کا کوشچن میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے برانڈ کا نام بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کی ڈلیوریز کون سے شہر میں اور کون سے ایریاز میں ہو رہی ہیں. 8282 میں آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں 111000105 پر. جی بات کرتے ہیں کچھ پروکیورمنٹ کے بارے میں. پروکیورمنٹ کسی بھی بزنس کا بہت امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے اور اسپیشلی جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس میں پروکیورمنٹ ہی ون گیم ہے. پروکیورمنٹ پہ پہلے بات کریں تھوڑی سی. پروکیورمنٹ کے ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں آپ لیولس کہہ سکتے ہیں کہ ہوتے ہیں پروکیورمنٹ کے لیے. ایک تو جو نارمل ویجیٹیبل فروٹس مارکیٹ ہے, سبزی منڈی کہہ لیں, وہاں پہ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم پہ تقریباً 12-1 بجے کے ٹائم پہ سارے ہی ٹرکس آ جاتے ہیں اور وہاں لائیو بیڈنگ ہوتی ہے. بیڈنگ کے بعد ہی ایکوائر کیا جاتا ہے. فار انسٹنس آپ انین کی بات کریں تو ٹرکس آئیں گے, وہاں ڈفرنٹ لوگ بیڈ کریں گے اور وہ ایکوائر کریں گے اس کو, پھر آگے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے ان دا مارکیٹ سے پھر ڈفرنٹ پرچیزر آئیں گے اور پرچیز کریں گے. اچھا اس سے اگر آپ بیکورڈ جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ فارمر سے پرچیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی اس لیول پہ جو ہمارا والیوم ہے ابھی تو ہم ڈائریکٹلی مارکیٹ سے ہی پرچیز کر رہے ہیں بیڈنگ میں, لیکن جو ہمارا آگے پلان ہے وہ پلان اس طرح ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو فارمرز ہے اس کے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے کیونکہ فارمر سے بیچ میں مڈل مین خریدتا ہے, مڈل مین آ کے سبزی منڈی میں لیتا ہے, منڈی میں فرض کریں ہم لوگ لیتے ہیں آگے اینڈ کسٹمر کو بیچتے ہیں. تو ایونچولی ساری محنت فارمر کی ہوتی ہے اور فارمر کو ایونچولی اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو جو اب ہم پلان کر رہے ہیں فیوچر میں اس کو 6 to 8 months لگیں گے, لیکن ہم لوگ اپنا جو کیا کہتے ہیں پروکیورمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی فارمر سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں ہر پروڈکٹ کا, تاکہ بیچ میں جو منڈی والا رول ہے وہ ہم اس کا ایڈیکیٹ کر سکیں اور ڈائریکٹلی فارمرز کو میکسیمم بینیفٹ ہو سکے, بجائے کہ بیچ میں 4 پلیئرز ہوں جس میں مارجن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو, اس میں 2 ہو جائے کہ ایک ہم ان سے لے رہے ہوں. اس طرح ہماری پروکیورمنٹ اور اچھی ہو جائے گی اور ہم مارجنس اچھے پرووائڈ کر سکیں گے کسٹمرز کو کمپیریٹیو ریٹس پہ, اور فارمرز بھی اچھے مارجنس اپنے ارن کر رہے ہوں گے اس میں. تو ابھی تو ہم لوگ منڈی سے بیڈنگ میں ایکوائر کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا پلان ہے وہ ڈفرنٹ فارمر سے, اور کچھ تو ہم لوگ خود بھی گرو کر رہے ہیں اپنی لینڈ پہ. ہم نے ایک پائلٹ اسٹارٹ کی ہے, اس میں ہائیبریڈ سیڈس ہم نے یوز کیے ہیں فار انین, ٹومیٹو اینڈ کیپسیکم. سو ہوپ فلی ان کے ریزلٹ بھی پازیٹیو آئیں گے اور کافی ہم فارمر سے بھی لنک میں ہیں. اسپیسیفکلی ابھی اس مینگو کا سیزن ہے تو ڈائریکٹ ہم فارمر سے ایکوائر کر رہے ہیں.
मीर को खास वगैरह से. सो ये हमारा प्लान है अभी. सही. आपकी जो वेबसाइट है, ज़ाहिर है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के लिए प्राइस अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? डेली बेसिस पे होते हैं या वीकली बेसिस पे? और प्राइस क्या हम, ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट प्राइसेस भी होती हैं, मार्केट प्राइसेस होती हैं, तो किस तरह आप इसको मेंटेन करते हैं? ये मुझे आज तक अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आ सका कि जो कमिश्नर प्राइसेस होती हैं वेजिटेबल फ्रूट्स की, उसको कमिश्नर प्राइसेस फॉलो ही नहीं होती हैं. लाइक हमारी वो बाइंग पे भी वो नहीं मिलती हमें. सेलिंग तो एक बात की बात है, जो कमिश्नर रेट आता है उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में भी उस रेट पे आप नहीं परचेज कर सकते, वो नहीं मिलती प्राइसेस. वो एक जनरलाइज प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट की. लेकिन अगर आप सॉर्टेड प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग पे चेंज होना शुरू हो जाती है, और प्राइसेस ऑब्वियसली डिफरेंट आता है. जो आप, और हम तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें एडिशन भी होती है, खासतौर पे प्री कट में भी और दूसरे में भी, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट ऐड होती है. लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिव हैं बाकी क्या कहते हैं, आप अगर कहें लोकल मार्केट में भी जो आपको मिल रही है, और मोस्ट रेट्स उतने ही है, तो उनके लिए भी लाइक कमिश्नर रेट्स पे वो भी एक्वायर नहीं कर पा रहे होते, टू बी ऑनेस्ट. तो जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड प्राइस है वो एज सच रेगुलेटेड नहीं होती, ऑन पेपर ही होती है. बहुत मुश्किल हो जाता है उस प्राइस पे लेना. सही. अच्छा, जिसने ये अभी मेरे सवाल का जवाब दिया है उस पर लिखा है कराची, तो प्लीज अपना नाम भी लिख दीजिए, और मुझे आपने इसके साथ साथ ब्रांड का नाम भी बताना है. तो मुझे डिटेल चाहिए होगी कि आपका नाम और अपना सेल नंबर भी साथ में लिख दीजिए. ओके. ऑपरेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑपरेशंस, के टाइमली डिलीवरी हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपकी कोई डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं अलग से? देखिए, हमारे बिल्कुल डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर 1500 एंड अबव होता है उस पर हम डिलीवरी चार्जेस वेव कर देते हैं. 1500 एंड अबव. अच्छा, मिनिमम हमें 1500 का ऑर्डर करें. 1500 मिनिमम का हमारी कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट. आप 200, 300, 400 कितने का भी कर सकते हैं मिनिमम ऑर्डर. मिनिमम ऑर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज होंगे उसके. लेकिन अगर आप 1500 अबव ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस ऑटोमेटिकली वेव हो जाते हैं उसमें. अच्छा, ठीक है, मतलब उसमें वेव हो जाते हैं. और मिनिमम आप जितनी भी, डिलीवरी चार्जेस होते कितने आप? 100 रुपीज. 100 रुपीज. क्योंकि अभी सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन है. एग्जैक्टली. फ्यूचर में भी हम डिलीवरी चार्जेस हमने, क्योंकि हम हर एरिया में बेस्ड होना चाहते हैं, उससे अकॉर्डिंगली जो एरिया ओपन होगा ऑब्वियसली उस प्रॉक्सिमिटी में हमारी जब प्रेजेंस होगी तभी ओपन होगा, तो डिलीवरी चार्जेस वो लेस इतने ही रहेंगे. सही. अहमर इकबाल ने जवाब दिया है फ्रेश टू गो इन कराची. ओके, थैंक यू अहमर. आखिर तक आप हमारा शो सुनते रहे. निदा ने कराची से भी जवाब दिया है, आपका शो बहुत बेहतरीन शो है. आपका, अच्छा, थैंक यू सो मच. आपका अंदाज बहुत अच्छा है. आप मेरी कर, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच निदा. और उसमें एक्चुअली मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या कि लोगों के अपने भी कुछ ब्रांड्स होते हैं, तो उससे मुझे वो लोग भी रिक्वेस्ट कर भेजते हैं. जी बिल्कुल, आपने फ्रेश टू गो, डिफेंस और क्लिफ्टन. ठीक है निदा, प्लीज आप वेट कीजिएगा टिल एंड ऑफ दिस शो कि आप किसके लिए गिफ्ट हैम्पर्स नहीं है. बिल्कुल बिलाल. ओके. अच्छा बिलाल, बात करते हैं कुछ कि हम आपकी कॉम्पिटिटर्स के बारे में. ज़ाहिर इस बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स तो हर बिजनेस में मौजूद है. बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये मैंने पहली दफा सुना कि ज़ाहिर है कि ब्रांड्स को कस्टमाइज्ड आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सप्लाई कर सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स जो है, कितना आप उससे कैसे उसको देखते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में? इस वक्त कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं कि नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा बताइए. देखिए, कॉम्पिटिटर्स ऑब्वियसली ये मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं अब, लेकिन वही वाली बात है कि हम अपने कंपेटिटर से जो है एज आउट इसी तरह करते हैं कि हम जो है अपने थ्रू आउट जो फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू डिलीवरी हम इस तरह जो है हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को कि वो अभी तक तो मतलब क्योंकि हम ISO 22 और हैसब सर्टिफाइड भी हैं, तो जो भी हम मतलब फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन हम लोग को मिली हुई हैं, तो अभी तक अगर उस एंगल से हम देखें तो कंपेटिटर कोई हम मतलब वो नहीं बोल सकती कि है. लेकिन ऑब्वियसली अगर जिनके लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रूट. सॉरी बिलाल, आपकी बात कर रही हूँ, एक कॉल भी है, पहले एक कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है हमारे साथ लाइन पे? जी वालेकुम अस्सलाम. मैडम अंबर, मैं नदीम बात कर रहा हूँ कराची से. जी नदीम, प्लीज बोलिए. हेलो. जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए नदीम.
اچھا میڈم مجھے سوال کا جواب دینا ہے. جی جی پلیز. میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ فریش ٹو گو اور کراچی میں اونلی جو ہے نا کلفٹن اور ڈیفینس میں جو ہے نا ان کا ڈلیوری ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتا ہوں. میں کیونکہ بلائنڈ ہوں تو اس وقت جو ہے نا میرے اسکول کی چھٹیاں ہیں. میں ٹیچنگ کرتا ہوں تو میں آپ کا پروگرام بہت ریگولرلی سنتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ میرا شو بالکل اسی طرح ہی سنتی رہیے. تھینک یو سو مچ. آپ کا جواب ہم نے سن لیا ہے اور انشاءاللہ شو کے اینڈ تک آپ سنتے رہیے, پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں ونرز کون ہے. اور ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اوکے جی سوری, کمپٹیٹرز پہ تھوڑا سا بات کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جیسے فوڈ سیفٹی سرٹیفائڈ ہیں ہم, اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کمپیٹیٹر ابھی تک تو سو فار مطلب ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز نہیں ہیں, لیکن جن لوگوں کے لیے صرف فروٹس اور ویجیٹیبلز یا پروڈکٹس لینا صرف یہ ہے کہ بھئی بس پروکیور کرنی ہے اور ان کے لیے کوالٹی اور ہائیجین میٹر نہیں کرتی. اب جیسے کہ اب لوگ کوالٹی اور ہائیجین کانشیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ کووڈ کے بعد, خاص طور پہ کہ ان کو ساری پروڈکٹس ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ پراپرلی چاہیے کہ بھئی جو ڈلیوری کرنے آ رہا ہے وہ سینیٹائزرز اور ماسک وغیرہ یوز کر رہا ہو, وہ سارے ایس او پیز فالو کر رہا ہو. تو ہمارے یہاں یہ آلریڈی بفور کووڈ بھی ایس او پیز فالو کیے جاتے تھے. ہمارے اندر ہمارے ویئر ہاؤس پہ بھی مطلب سارا اسٹاف جو ہے وہ ہیئر نیٹس, ماسک اور یہ سب پہنتا تھا مطلب بفور کووڈ. اب کووڈ کے بعد ہم نے اس کو مزید وہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیٹیٹر آبویسلی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہم کمپیٹیٹرز کے کو اپنے مطلب ہیلدی لیتے ہیں. جی بالکل. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ فون پر؟ ہیلو ہیلو, آئی تھنک لائن کٹ گئی ہے. اوکے, اگر تھوڑی سی بات کرتے ہیں سلمان مارکیٹنگ کی, اویئرنیس کی, کہ کلائنٹ کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ لوگ کیا کریں, کیا کچھ آؤٹ ڈور یا کوئی بی ٹی ایل ایکٹیویٹیز یا اس پہ کچھ پلان کرنے کے بارے میں سوچا کبھی؟ دیکھیے آپ کو بتاؤں تو لاسٹ 6 to 8 months میں ہم پہلے کال لے لوں سلمان. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ فون پہ؟ ہیلو جی پلیز تھوڑا زور سے بولیے. جی احمد بولیے پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو فریش ٹو گو. احمد مجھے آواز نہیں آ رہی, آپ تھوڑا سا زور سے بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو برانڈ ہے فریش ٹو گو, اگر اس کا پیمنٹ موڈ کیا ہے, کیش آن ڈلیوری ہے, اگر کسی کا ساتھ یا کسی بینک کے ذریعے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ آپ کو آواز آئی بلا؟ بالکل. اوکے احمد آپ سنتے رہیے میرا شو, میں اس کا جواب دیتی ہوں. آئی تھنک آج کچھ ہماری لائن میں پرابلم ہے, تو پلیز احمد کیا سوال تھا ان کا؟ جی ان کا سوال یہ تھا کہ مطلب اگر میں آرڈر کرنا چاہوں تو پیمنٹ موڈ کیا ہے, کہ مطلب کیش یا پھر کارڈ کے تھرو یا بینک کے تھرو. تو ہم مطلب ہمارے ویب سائٹ پہ آپ کارڈ کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں, کیش آن ڈلیوری بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بینک ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے, مطلب اگر کسی کو مطلب ٹرانسفر کرنے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں. مطلب تینوں موڈ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے احمد, آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا, تینوں موڈ اویلیبل ہیں. آپ بینک ٹرانسفر, کارڈ اور کیش کے تھرو کر سکتے ہیں. جی ہم بات کرتے ہیں کچھ مارکیٹنگ اویئرنیس کلائنٹس کے بارے میں, ایکٹیویٹیز. ایکچولی 6 to 8 months میں لاسٹ ہم نے اس کو ایکسپینشن کی طرف گریجولی گئے ہیں, اور ہم نے سمجھے کہ 6 or 8 months لاسٹ ٹوٹلی انویسٹ کیے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ایس او پیز پراپر کرنے میں, ان کا آپریشنل ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے. اور اس ٹائم ہم نے مارکیٹنگ بہت کم یوز کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنا فوکس ہمارا تھا کہ پہلے ہم لوگ باقی چیزیں جس طرح کہ پروکیورمنٹ ہے اور جو اس پروڈکٹ کی کیا کہتے ہیں جو آپریشنل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکیں, ان کو ایڈریس کر سکیں. اور کرنٹلی اب ہم بالکل ریڈی ہیں اس کو. ابھی جو تک ہم نے جو مارکیٹنگ چینل یوز کیے ہیں وہ سوشل میڈیا ہی یوز کیا ہے. فیس بک مارکیٹنگ ہو گئی, یا انسٹاگرام پہ ہو گئی, یا SMS مارکیٹنگ ہو گئی, اور وہ بھی بہت اسمال اسکیل پہ یوز کیا ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں, اور بالکل ہمارا پلان ہے فل آؤٹ مارکیٹنگ کو ایکسیکیوٹ کرنے کا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ہم اپنی شاپ بھی اسٹارٹ کرنے لگے, تو ڈیفینیٹلی جو اب ہم مارکیٹنگ چینل یوز کر رہے ہوں گے اس میں ڈفرینٹ سارٹ آف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. اس میں ہم کیا کہتے ہیں ریڈیو کو بھی ایک یوز کر رہے ہوں گے ایز اوور مارکیٹنگ ٹول. ہم سوشل میڈیا, انسٹاگرام تھرو بلاگرز, انفلوئنسرز وہ بھی کر رہے ہوں گے.
اور ہم فری گیو اویز بھی دے رہے ہوں گے, فری رینڈملی ہر ویک ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو ایک کوئز وہ لکی ڈرا کریں اور رینڈملی 10 to 15 لوگوں کو فری گیو اویز بھی بھیجیں. اوبیسلی ان کے ٹرائل جنریٹ ہوگا تبھی کسٹمرز بنیں گے. تو ہم ڈفرینٹ ہمارا ارادہ ہے مارکیٹنگ کو استعمال کرنے کا. ویری نائس. اچھا تھوڑا سا بات کرتے ہیں کووڈ-19 کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس او پیز, جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی کہا کہ اب کوئی بھی بزنس رن کرنا ہے تو ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہم آنے والے 1 سے 2 سال میں شاید ہمیں لگتا ہے کہ اب تو یقین ہونے لگ گیا کہ شاید ہم اس وائرس سے مشکل سے ہی جان چھڑا سکیں گے اور ایس او پیز کو ہی فالو کرنا ہوگا. تو یوزلی ظاہر آپ پروکیورمنٹس بھی کرتے ہیں, آپ کی ویئر ہاؤسنگ بھی یقیناً اس میں آپ مینٹین کریں, تو آپ کی ڈلیوری بوائز, آپ کے ویئر ہاؤسنگ, کیا کس طرح آپ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے اینڈ ٹو اینڈ ہمارا تو یہی ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے خاص طور پہ وہ سارے پروٹوکالس کو بالکل فالو کرتی ہے کہ صبح جب یہ رپورٹ کرتے ہیں ہماری کامرسی آفس پہ تو ان کا اوبیسلی پہلے ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, ٹیمپریچر کے بعد اوبیسلی سینیٹائزر استعمال کیے جاتے ہیں ریگولر بیسس پہ, اور یہ گلوز اینڈ ماسک وغیرہ سب ریگولر یوز ہوتا ہے. اور جو ہمارے کامرسی ہے وہ بھی بالکل وہاں پہ اس سے پہلے بھی یہ سب پروسیجر فالو ہو رہے تھے کہ سب سینیٹائزیشن اور سینیٹائزرز لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ سارے پروٹوکال سیفٹی کے, ہیئر نیٹس اینڈ گلوز وغیرہ یہ سب ہم پہلے سے ہی یوز کر رہے تھے, کیونکہ پروڈکٹ ہینڈلنگ اس طرح کی ہے خاص طور پہ کیونکہ ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں بھی کام کر رہے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں پری کٹس وغیرہ ہیں, تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ایک کوئی غلط چیز کوئی اگر کسی پروڈکٹ میں چلی جائے تو اوبیسلی آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اپنا نام بنانے میں, اور جب خراب کرنے میں آپ کو صرف ایک غلطی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے ہم پہلے سے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, اور ابھی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اور زیادہ ہم ایڈیشنل پریکاشنز لے رہے ہیں, اور جو بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے چاہے وہ ڈرائیور ہیں, ڈلیوری بوائز ہیں, جو بھی ہیں, تو پراپرلی ساری ایس او پیز کو فالو کر کے ہی کر رہے ہیں ابھی. بالکل. اچھا بلال, آپ کی ویب سائٹ پہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ ہنی اور ادر ڈرائیڈ پروڈکٹس بھی آپ اس میں ایڈ آن کریں, تو اس کی پروکیورمنٹ بھی آپ ڈائریکٹ سپلائرز جو ان سے ہی کریں گے؟ ہنی, اسپیشلی ہنی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہنی از ویری ڈیفیکلٹ پروڈکٹ نا, کیونکہ آج کل شہد جو مارکیٹ میں شیلفز پہ اویلیبل ہے اس کو خریدتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, سمہاؤ وہ صحیح نظر آتا ہے لیکن گھر آ کے تھوڑی سی اس کی کوالٹی ڈفرینس ہوتا ہے, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بالکل. اب ہنی ابھی ہم لوگوں کے پاس ایگزسٹنگ جو ہے وہ الخیر کا ہنی ہے, اور الخیر بیسکلی اس کو مور دین 25 ایئرز ہو چکے ہیں, مطلب وہ مارکیٹ میں ہے, اور ان کے پروڈکٹس مطلب گارنٹیڈ نیچرل ہیں. ہمارے پاس مطلب بہت سارے وینڈرز آتے ہیں, بہت سارے سپلائرز آتے ہیں کہ بھائی ہمارا ہنی, ہماری یہ پروڈکٹ, ہماری پریفرنس وہی ہوتی ہے. یہ الخیر کا بھی ہم لوگوں نے کافی اس پہ ورکنگ کی کہ بھائی مطلب مارکیٹ میں, اور یہ ایکچولی ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے ہنی وغیرہ, اور ان کی کوالٹی مطلب اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور 100% نیچرل بھی ہے. تو جب یہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور ان کی کوالٹی ہم لوگوں نے خود ٹیسٹ کی, ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں یوز کیا, اس کے بعد اس کو ہم نے کہا کہ بھائی اب ہم اس کو اپنے پورٹل پہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہنی صحیح ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہنی بہت کریٹیکل ہے, اب ایسے مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کتنی برانڈز ہیں جو ہنی دے رہی ہیں, لیکن ہم لوگ, اور ہمارے پاس روز کوئریز بھی آتی ہیں مطلب فیس بک پہ کہ بھئی ہمارا ہنی رکھ لیں, ہمارا ہنی رکھ لیں, لیکن ہم وہ اوبیسلی ایسے تو کوئی بھی پروڈکٹ نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے برانڈ بھی اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. اگر کوئی برانڈ یا کوئی بھی لوگ اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, ظاہر ہے کیونکہ آپ جو پلیٹ فارم دے رہے ہیں اس میں اور بھی پروڈکٹس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ کا فیوچر پلان بھی ہے, تو آپ کچھ بتائیں گے ہمارے لسنرس کو کہ اگر کسی کے پاس واقعی ایسا کوئی آرگینک اور ایسا کوئی برانڈ موجود ہے جو آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, تو کیسے آپ کو اپروچ کریں؟ دیکھیے تو ہم ڈفرینٹ چینلس کے تھرو ریچ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کہیں بھی ہمارا فیس بک پیج یا انسٹاگرام کہیں پہ بھی جائیں گے تو ڈائریکٹلی وہ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہماری ٹیم بیٹھی ہے اور اس قسم کی کوائریز اسپیسیفکلی فارورڈ ہوتی ہیں, اور وہ ہم ریویو بھی کرتے ہیں, اور بالکل آپ جا کے وہاں کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں.
बिलाल @fresh2go.pk है, सलमान @fresh2go.pk है, info@fresh2go.pk है. इन सब ईमेल्स को यूज करके आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. और अगर ईमेल आपको कन्वीनियंट ना लगे तो आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, और हम आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने लिंक के साथ या जो भी है. तो हम ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्ट के हवाले से मीटिंग सेटअप की जा सकती है. जो भी हमारी टीम होगी वो मीटिंग कोऑर्डिनेट कर लेगी, सही बात हो सकती है. ओके बिलाल, एक्सपायरी डेट्स को कैसे देखते हैं? कितनी इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस में एक्सपायरी डेट? ज़ाहिर है आप और आपको स्पेशली फ्रेशनेस भी मेंटेन करनी है प्रोडक्ट की, तो क्या डेडलाइंस होती हैं कि आपने प्रोक्योरमेंट क्या डेली बेसिस पे है, और ये प्रोडक्ट अगर 2 दिन तक नहीं बिका तो फिर उस पर क्या स्ट्रैटेजी होती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, प्रोक्योरमेंट हम लोग की बेसिकली आपकी बात सही है कि वो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी एक्सपायरी तो 1 दिन से ज्यादा, मतलब वो यही है कि फिर वो एज इट इज भी हो सकता है कि भाई 1 दिन से ज्यादा वो उसकी क्वालिटी भी खराब होगी और हो सकता है वो खराब. तो हम लोग की प्रोक्योरमेंट होती ही इसी तरह है कि रात को हम सारे ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में कंपाइल कर लेते हैं कि भाई ये आज की प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिर आगे फॉरवर्ड होती हैं. उसी हिसाब से प्रोक्योरमेंट होती है और फ्रेश होती है, और फ्रेश ही आगे फॉरवर्ड हो जाती है. और स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उन चीजों का मेंटेन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अनियन है, अनियन कैन बी स्टोर्ड, मतलब वो इतना पेरिशेबल नहीं होता. इसके अलावा सारी प्रोडक्ट्स जो जल्दी पेरिश हो जाती हैं उनको हम फ्रेश ही प्रोक्योर करते हैं और फ्रेश ही डिलीवर करते हैं. और जैसे कि प्री कट है, तो प्री कट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं हम जैसे वैक्यूम पैक करके देते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ जैसे 2 days 3 days होती है. तो उन 2-3 days की हमने उस पर टेस्टिंग की हुई है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट कितनी उसकी शेल्फ लाइफ है और कितने दिन वो चल सकती है. उसके हिसाब से उस पर MRDs टैग हो जाती हैं. अब हम MRD टैग कर देते हैं कि भाई ये इस दिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ये एक्सपायरी डेट है, और उसके पीछे पूरी टेस्टिंग हुई भी होती है. ओजोन वॉश करके हम बेसिकली वो सारे पैक करते हैं. तो उस पर MRD लगी हुई होती है कि भाई ये इस दिन तक यूज करें, उससे पहले जो है ना डिस्कार्ड, मतलब अगर उसके बाद है तो डिस्कार्ड कर दें. और टेम्परेचर भी बताया हुआ होता है कि भाई ये इस टेम्परेचर पर. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक अब वो दौर भी आ गया कि लोग उसकी एक्सपायरीज और उसके न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीजों को भी जानने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें लोगों के अंदर मतलब अवेयरनेस आएगी. और यूजली कोविड-19 में अगर हमने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है तो ये हेल्दी प्रोडक्ट्स ही हमें खाने होंगे. बिल्कुल. आई थिंक लोगों को बहुत ज्यादा बेचैनी है कि आप जो है दूसरे एरियाज में कब डिलीवरी स्टार्ट करेंगे ताकि हमें भी ये अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके. तो आई थिंक सलमान, अब आपको बहुत तेजी से दूसरे एरियाज में जाना पड़ेगा. अब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं भी ऑनलाइन आम खरीदूं. डिफरेंट एरियाज में बिल्कुल हमारा प्लान है, और हमने कुछ 1 week 2 weeks हमने किया भी है, डिफरेंट एरियाज ओपन भी किए थे. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ज्यादा आप यकीन माने ऑर्डर्स आ गए थे. कोविड की वजह से लोग ऑनलाइन क्या चाह रहे हैं. बिल्कुल. जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है वो बेस था B2B के लिए, और हमने कोविड को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है सेल्स ड्रॉप हुई थी B2B में, तो B2C के लिए हम रेडी थे, लेकिन हम उसके थोड़ा टाइम चाहते थे प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी फ्लीट इंक्रीज करके, अपने डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंस करके. तो हमने इनको कैटर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत जबरदस्त अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स थे. तो ये मैंने रियलाइज किया कि ऑपरेशनली मसाइल आ रहे थे, और हम टाइमली, अब ये बेहतर है कि आप जब रेडी हो तब जाएं, बजाय कि एक दफा उनको गलत कोई लेट मिले, कुछ खराब मिले, तो कस्टमर्स खराब हो जाए. तो इससे अच्छा हमने वेट करने को प्रेफर किया. और इंशाल्लाह 2 months में हमारा पूरा प्लान है कि हम इसको 2 to 3 months में प्रॉपरली पूरा कराची को ओपन करेंगे, लेकिन उन एरियाज में प्रेजेंस के बाद. और जहां तक आपने पहले एक सवाल किया था कि हम किस तरह डिफरेंट है अपने कंपेटिटर्स से, तो इसमें होता ही है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में सब बहुत सेफ खेलते हैं प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, कि जो ऑर्डर आता है B2C में भी वो नेक्स्ट डे डिलीवर होता है, 1 day टाइम होता है, क्योंकि जो आपने ऑर्डर दिया उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट होगी. हम इसको चेंज इस तरह करना चाहते हैं कि हम सेम डे डिलीवरी देंगे विद इन 1 hour. उस एरिया में प्रेजेंस हो, ऑर्डर है, आपको उसी वक्त मिल जाए. तो हम इस तरह डिफरेंट कर रहे होंगे. हमारे बैक एंड पे वर्किंग क्या है, क्योंकि हम वो कंपनी है कि जो B2B और B2C दोनों में होगी, तो हम वहीं से अपने ऑर्डर B2B के भी निकाल रहे होंगे और B2C के भी निकाल रहे होंगे. और हम पूरा कराची का एरिया ओपन करेंगे. तो जब भी हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह कस्टमर्स के लिए, हमारा प्लान तो है कि अगस्त तक हमारी कोशिश है कि हम कराची को ओपन कर दें डिफरेंट एरियाज को, लेकिन वहाँ प्रेजेंस होने के बाद, ताकि टाइमली
اچھے سے اچھا ان کو ڈلیور کیا جا سکے. نہیں بالکل سلمان, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اس بزنس میں آپریشنس بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائملی ڈلیوری نہیں ہوئی, کسی کو بریانی بنانی ہے, پروڈکٹ کی ہینڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا زیادہ ٹائم لگے گا, ہمارے پاس ابھی لمیٹڈ چلر رینز ہیں, تو جو پری کٹ پروڈکٹ ہے اس کو تو چلر لازمی چاہیے. اور اگر کوئی گھر میں B2C کسٹمر خاص طور پہ, یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہم لانچ کرتے ہیں ان کے لیے کافی آسانی ہوگی کہ گھر میں خواتین ہیں جو بھی ان کے پاس ٹائم کم ہو اور ریڈی ٹو کوک ان کو چاہیے ہو, تو ڈفرنٹ پروڈکٹ رینج ہے. چاہے آپ اس کو مٹر کی ایگزامپل لے لیں, پیلڈ ہو یا بینز ہو گئے, یا انین ہو گئے پری کٹ, یا کیرٹ ہو گئے, کچھ بھی ہو گیا, تو آپ اپنے کسٹمائزیشن کروا سکتے ہیں کہ آپ جا کے آرڈر کریں کہ مجھے اس شیپ میں ایک چاہیے ریڈی ٹو کوک, تاکہ وہ آئے تو کٹنگ کا ٹائم جو ہے خاص طور پہ نہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں جائیں تو ہمیں ہر مارٹ کے اندر ڈفرنٹ کٹ ملتے ہیں, اور یو جسٹ بائی اٹ اینڈ سیم ایٹ ہوم واش اٹ اینڈ جسٹ کوک اٹ. بالکل, آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا, اینڈ لوگ یقیناً اس کو بہت. ہمارے یہ ڈفرنٹ کراچی کے جو سپر اسٹورز ہیں انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا ہے اس پری کٹ پروڈکٹ کے حوالے سے, لیکن اس کا اوبیسلی جب اسٹارٹ ہوگا تو اس کے اوبیسلی جو والیومز ریکوائرڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اس کے لیے ہمیں ریڈی ہونا بہت ضروری ہے. تو ابھی ہم صرف اسی پہ ورک کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپریشنل اپنے مسائل کو حل کر کے اور آپریشنل ایکسیلنس مینٹین کرتے ہوئے سب کو پرووائڈ کر سکتے ہو. ان کمنگ ڈیز آپ کے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ آپ کے ایریاز میں جو بڑے بڑے سپر اسٹورز ہیں انشاءاللہ یہ پروڈکٹ وہاں پہ بھی اویلیبل ہوگا, ان کے پاس, سب کے پاس. بالکل, آئی تھنک یہ بہت ہی ایک زبردست انیشیٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو اسپیسیفائڈ کٹ میں آپ کو ویجیٹیبل دے سکے. اور میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ کمپٹیشن تو آبویسلی آج نہیں تو کل آ ہی جاتا ہے, اور ہمیشہ مارکیٹ میں آتا ہی ہے, لیکن یہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے اور اس کی کنزمپشن صرف سمجھ لیں کہ ہر بندہ ہی کنزیومر ہے ویجی اور فروٹس کا. ویری ٹرو. اور سلمان, اس وقت کووڈ-19 میں یوزلی میں نے بہت سارے ایسے شوز بھی کیے جس میں لوگ اسپیشلی فار ینگ جنریشن جو ہے, اور بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں. اس میں ظاہر کووڈ کی وجہ سے بزنس پہ بہت افیکٹ آیا ہے, اور مارکیٹ اتنی بڑی ہے, اسپیشلی ہمیں اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سے پروڈکٹ پہ کام کرنا ہے. اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. مارکیٹ بہت بڑی ہے, میں خیر لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بھی یہ شروع کر دیں, لیکن وائی ناٹ نا, مطلب یہ ہیلدی کمپٹیشن از آلویز گڈ. دیکھیں اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور اگر آپ ایگزامپل US کی بھی لیں تو ای کامرس نے جتنا لاسٹ 10 ایئر میں گروتھ کی تھی وہ سمجھ لیں کہ ابھی لاسٹ 2-3 منتھس میں کر لیا ہے ای کامرس میں جس نے. اور پاکستان جیسے کنٹری میں جب ہم ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک آئیڈیل اپرچونٹی تھی ای کامرس پلیئرس کے لیے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ اچانک کریٹ ہوئی. تو یہی ایک میں کہوں گا کہ خاص طور پہ جو ای کامرس پہ بزنس کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ کر رہے ہوں, ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے. کیپیٹلائز کریں, بیسٹ سے بیسٹ پروڈکٹ اپنا آپ ڈلیور کریں کسٹمرس کو, تاکہ کل کو انشاءاللہ جب حالات نارملائز بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہو سکے. یہاں پہ تو ابھی بہت سارے لوگوں کو ٹرسٹ ایشوز ہیں کہ آن لائن آرڈر کریں گے تو جو چیز ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر عید کے دنوں میں چند دن کے لیے اگر ہم نے لاک ڈاؤن کھولا تو حال کیا تھا دکانوں کا, جس کی وجہ سے کیسز کہاں چلے گئے, جسٹ بیکاز وہ خریدنا ہی نہیں چاہتے, آن لائن خریدنا بھی نہیں چاہتے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کے پاس آن لائن اسٹرکچر بھی نہیں تھا, برانڈس نے وہ بنایا ہوا ہی نہیں تھا, وہ عادت ہی نہیں تھی لوگوں کی. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب SOPs کو فالو کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ڈلیوری کا سیٹ اپ آپ بہتر سے بہتر بنائیں. اور ڈلیوری کرنا کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مارکیٹ میں ڈلیوری سروسز کی کمپنیز ہیں جو کہ B2 ریسٹورینٹس کے آپریشن بھی اس طرح افیکٹ ہوئے ہیں, تو کئیوں کی جابس بھی گئی ہیں. تو لوگ کافی ولنگ ہیں خاص طور پہ ڈلیوری سیکٹر میں جو رائڈرز وغیرہ ہیں, آپ کریم کا لے لیں یا بائکر کے لیے, باقی ڈفرینٹ اس میں, تو وہ بالکل مور دین ولنگ ہے پارٹنر کرنے کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ. تو ہمیں ڈلیوریز کو پروموٹ کرنا چاہیے SOPs فالو کرتے ہوئے. اور ای کامرس جو بھی بزنس کر رہے ہیں, جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک بڑی آئیڈیل اپرچونٹی ہے. اس کو آپ بیسٹ سے بیسٹ پروڈکٹ دیں اور کسٹمرز کو آپ سیٹسفائی کریں, ان کا ٹرسٹ لیول بلڈ کریں, تاکہ کل کو جب نارملائز بھی ہوں تو کسٹمرز کا آپ پہ ٹرسٹ ہوگا تو وہ لازمی آرڈر کریں گے آپ سے. بالکل. اچھا بلال, اگر کوئی کمپلین آتی ہے آپ کے پاس کہ ان کو ریٹرن کرنا ہے, کوئی چیز پسند نہیں آئی, اکارڈنگ ٹو دا مارک نہیں ہے, تو کیا کمیونیکیشن چینل یوز کریں کلائنٹس؟ اس کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جس چینل سے انہوں نے آرڈر کیا تھا, اگر اسی چینل پہ وہ دوبارہ کسی طرح کمیونیکیٹ, اگر جیسے ویب سائٹ پہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایشوز ہیں, لیکن فیس بک پہ DM کر سکتے ہیں. واٹس ایپ, ہمارے 2 واٹس ایپ ہیں, وہ مطلب اینی ٹائم دے کین کانٹیکٹ دے, مطلب واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. تو وہ بہت جلدی ہی ان کی ہم کوئری جو ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ ریزالو کر لیں. کوئی بھی ایشو ہے وہ ان کو ریٹرن ہو جاتا ہے, کوئی آرڈر میں کوئی بھی ایشو آتا ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے.
صحیح. اوکے, کووڈ کی وجہ سے بلال اور سلمان آپ دونوں سے کچھ سوال ہے کہ آپ آنے والے 6 مہینوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بزنس پر ابھی کیا افیکٹ ہو چکا اور آنے والے 6 مہینے کیسے ہوں گے؟ کیا اسٹریٹجیز سوچ رہے ہیں کس طرح موو کرنا ہے؟ دیکھیں, اس میں بزنس پہ امپیکٹ آبویسلی آیا ہے کیونکہ ہم جو ریسٹورینٹس کو سپلائی دیتے تھے, آبویسلی ریسٹورینٹس کی ٹائمنگ کم ہو گئی, ڈائننگ نہیں ہے, تو اس میں سیلز ان کی کم ہوئی ہے, ہماری بھی سیلز اکارڈنگلی کم ہوئی ہے. لیکن ایک یہ ہمارے لیے آئیڈیل اپرچونٹی بھی ہے کہ B2C مارکیٹ میں انٹر ہونے کی. اگر نارمل سرکمسٹانسز میں ہم لوگوں کی ہوم ڈلیوری اسٹارٹ کرتے تو ہمیں بہت زیادہ مارکیٹنگ کی ضرورت تھی کسی کو کنوینس کرنے کے لیے, آرڈر کرنے کے لیے. اگر آپ کمپیئر کریں اس سچویشن سے, ہم مارکیٹنگ نہیں بھی کر رہے تب بھی لوگ آٹومیٹکلی آن لائن آرڈر کر کے ڈھونڈ کے آرڈر کریں. تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ نیکسٹ 6 months فوکس اپنا ڈائیورٹ کریں, ڈائیورٹ ان سینس کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں کہ لوگوں کو گھر میں ہم یہ پروڈکٹ دیں. اور ہمارے پاس آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ہماری مارکیٹنگ کاسٹ کافی بچے گی کیونکہ ہم کم مارکیٹنگ میں بھی لوگوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں, اور لوگ ولنگ ہے اس دفعہ, اور کافی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی اچھا سولوشن مل جائے کہ گھر بیٹھے بیٹھے باہر نہ جانا پڑے, انٹریکشن نہ ہو, رش نہ ہو, اور ان کو گھر سیف اینڈ سیکیور یہ مل جائے. اور یہ تو ویجی اینڈ فروٹس ڈیلی کنزمپشن والا آئٹم ہے, تو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم تو اس کو ایک اپنے لیے ایک زبردست اپرچونٹی دیکھتے ہیں, اور ہم اس پہ بالکل ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح جلدی سے باقی ایریاز میں بھی ایکٹیو ہو جائیں, اور ان نیکسٹ 6 to 8 months یا 1 year ہم اپنی B2C کلائنٹس میں ہوم ڈلیوریز پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. اور اوبیسلی B2B تو ہمارا چل ہی رہا ہے, لیکن ہم اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیں گے ہوم ڈلیوریز کو. بالکل, کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز موجود ہیں کراچی میں اور ادر سٹیز میں بھی جس میں لوگ ایک ایج بریکٹ کے ہوتے ہیں جو یوزلی باہر نہیں جاتے, بوڑھے لوگ ہیں وہ ایک دم باہر نہیں جانا چاہتے, لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی آن لائن چیزیں سیکھ رہے ہیں, موبائل اسمارٹ فونز ہر کسی کے پاس ہیں, اور ان کو بھی اب اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ آن لائن آرڈر منگوا کے دیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ہم گھر بیٹھے آرام سے اپنی پسند کی چیز منگوا لیں, اور یقیناً ہمیں کووڈ سے بچنا بھی ہے. تو آئی تھنک اب ہمیں اس پریکٹس کو یقیناً اپنا لینا چاہیے. کچھ اور آپ ڈسکس کرنا چاہیں, کچھ اور فیوچر پلانس, کچھ اور بلال آپ فریش ٹو گو کے بارے میں بتانا چاہیں پلیز؟ میں ایک اور چیز, جیسے سلمان نے کہا نا کہ اب آپ نے بھی کہا کہ وہ آن لائن ڈلیوریز والا کانسیپٹ لوگوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو جیسے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, UAE ہے, UAE نے اپنا ٹوٹل کووڈ کے ساتھ انہوں نے کووڈ کو ٹیکل ہی ایسے کیا ہے کہ انہوں نے ٹوٹل ڈلیوریز پہ چلے گئے کہ بھئی آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے 24 hours, مطلب انہوں نے آپریشنل کر دیا, اور 24 hours جو ہے نا ان کو آن لائن ڈلیوریز ہو رہی تھیں. اور مطلب ادھر کوئی کیٹر نہیں کرتا اس طرح کہ مطلب آپ ٹیک اوے والا سین نہیں ہے کہ آپ خود آ کے لو. تو لوگ اب یہ اس کو ہم تھوڑا سا لوگوں کے اندر اویئرنیس آ جائے, حالانکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو باہر لوگ نہ SOPs فالو کرتے ہیں نہ آف کورس. اور آئی تھنک اب آپ جیسے لوگ کتنا اس پہ کام کریں تو آئی تھنک وی مسٹ بائی آن لائن. تھینک یو سو مچ بلال اور سلمان, آپ میرے شو پہ آئے. آخر کی کچھ بات کہ آپ کو کیسا لگا ایک تو ہاٹ FM 105 اسٹوڈیو آ کے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کیسا میڈیم ہو سکتا ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ نہیں, یہ بالکل مجھے بہت زبردست لگا یہاں پہ آ جا کے اور آپ سے بات کر کے, اور جو بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, یہ بہت زبردست چینل ہے اور بہت زبردست پلیٹ فارم ہے ریڈیو. آبویسلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ٹریڈیشنل تھا, پہلے یوز ہوتا تھا, لیکن ابھی بھی ہم لوگ خود بھی جب جا رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی ریڈیو ایک بہت امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ آپ کا ٹول ہو سکتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنے میسج کو. اور فیوچر میں بھی جو ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم بالکل ہیویلی ریلائی کریں گے اور یوز بھی کریں گے اس ریڈیو کے تھرو اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنے برانڈ کا. بالکل جی بلال. اور ریڈیو کا ایک اور یہ ہے کہ میں مطلب سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ مطلب اپنے لسنرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. بہت زیادہ مطلب ٹی وی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کوئی وہ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے. اس آپ میسج کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, اپنے لسنر لوگ اپنے پروگرامس کو بالکل ریلیجسلی فالو کرتے ہیں, اور جو خاص طور پہ ہوسٹ ہوتے ہیں ان سے کنیکشن ہوتا ہے, تو وہ ان کے لیے بھی کافی مطلب کہ وہ اسپیشلی ٹائم کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی اسپیسیفک اسپیکٹ ہو بزنس کا
जिस तरह के ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान. टाइम कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं और कुछ हमारे जिन लोगों ने गिफ्ट्स आज के जीते हैं, बिल्कुल आज फ्रेश टू गो के बारे में हमने बात की. कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस में इनकी सप्लाईज होती हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सारे मेरे लिसनर्स जो जिनको भी आप भेजना चाहें, अगर वो कराची और क्लिफ्टन और डिफेंस में नहीं भी रहते तब भी आपने बिल्कुल जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों का. आप मेरे शो में आए. शो का इख्तिताम करते हैं. सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम एयाज को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिख दो कि अगर खुशी में मैं देखूं तो गमगीन हो जाऊं और गम में देखूं तो खुश हो जाए. गुलाम एयाज ने लिख दिया कि वक्त भी गुजर जाएगा. तो लिसनर, मेहनत करते रहिए कि वक्त गुजर जाएगा. कोविड से हम सब ने मिल के लड़ना है और सारे SOPs को आपने फॉलो करना है. हाथ बार बार धोने हैं और बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करनी है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.